بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد خان اداروی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا BNN نیوز۔ پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے قربانی کے فضائل کے حوالے سے مفتی محمد صادق صاحب سے بات کی تھی، اور انہوں نے قربانی کے حوالے سے، قربانی کے فضائل کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں جو اسلام میں ہیں وہ ہمیں بتائی تھیں۔ اس مرتبہ جو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو 10 ذی الحجہ کے فضائل کی بات کریں گے۔ ذی الحجہ سے متعلق ہم ان سے سوال پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اور میری یہ گزارش ہے آپ دیکھنے والے دوستوں سے کہ یہ ویڈیو اسلامی ویڈیو ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے معلومات ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، ذی الحجہ کے حوالے سے، تو یہ کئی لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ تو یہ قیمتی باتیں آپ مہربانی کر کے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ ہماری آواز پہنچے، اور وہ بھی یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ہم اس کو ویڈیو کو شیئر کریں گے دوسرے لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچے گی، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی ثواب ہوگا اور اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ مفتی محمد صادق صاحب موجود ہیں، تو ان سے ذی الحجہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے مفتی صاحب 10 ذی الحجہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، 10 ذی الحجہ کے فضائل کے حوالے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک ایک کر کے پھر میں آپ سے جو سوال ہوتے ہیں وہ پوچھوں گا، تو آپ انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہمیں پھر بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا خیر دے، اپنا قیمتی وقت کو نکال کر یہاں آپ لوگوں نے تشریف لائے، اور تاکہ عوام الناس کے لیے ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کچھ مسائل سے آگاہ ہوئے۔ اور سب سے پہلے ذی الحجہ کا ایک فضیلت ہوتا ہے، ایک 10 ذی الحجہ کا فضیلت ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ذی الحجہ کا فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ مہینوں کو اشہر الحرم بھی قرار دیا اور اشہر الحج بھی، دو فضیلت ذی الحجہ کا۔ ایک تو یہ اشہر الحرم وہی مہینہ جو 4 مہینوں میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا مہینہ، احترام کا مہینہ، اکرام کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ مقرر کیا سورۃ توبہ میں ذی الحجہ کا۔ ان میں سے ایک ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، اور اسی طرح دوسرا محرم ہے، آگے رجب ہے، اور ایک ہوتا ہے اشہر الحج۔ اشہر الحج یہ مطلب ہوتا ہے لہذا کہ جو حج کا جو مہینہ ہے، وہ حج کا جو احرام ہے وہ 3 مہینہ ہوتا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ مطلب ہوتا ہے حج کے لیے جو احرام باندھتے آدمی وہ شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتے، شوال مہینہ، ذی القعدہ مہینہ جو گزر گیا، ابھی یہ ذی الحجہ ہے۔ یہ دونوں قرآن کریم میں فضیلت ذی الحجہ کا مہینہ کا، اشہر الحرم کے اعتبار سے، اشہر الحج کے اعتبار سے۔ اور ایک 10 ذی الحجہ کا فضیلت ہے، 10 ذی الحجہ فضیلت، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ قربانی تک اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر مستقل سورت بھی نازل کیا کہ اللہ نے خود 10 ذی الحجہ کے نام پر قسم کہا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تمام مفسرین بالاتفاق اس بات پر اتفاق ہے، یہی فجر سے لیال عشر سے مراد ہے ذی الحجہ کا۔ اللہ نے کہا قسم کا تو ذی الفجر کا نماز، قسم کا تو ذی الحجہ کا پہلا فجر صلاۃ فجر، اور قسم کا تو 10 ذی الحجہ کا ایام، 10 ذی الحجہ کا ایام، ذی الحجہ وہ آگے پہلے سے لے کر 10 تک، اتنا کس چیز پر ایک والشفع والوتر، قسم کا تو ہو تاک جفت، یعنی 9 ذی الحجہ کا 10 ذی الحجہ کا، یعنی خصوصی طور پر 10 ذی الحجہ کے ساتھ 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ اللہ نے پھر فضیلت ذکر کیا، پھر فضیلت ذکر کیا، آپ خود اندازہ کر لیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس 10 ذی الحجہ کا نام پر قسم کہتے خالق کائنات، ان کے کتنا فضیلت ہو گئے۔
یہ کتنا فضیلت ہوگا. اس لیے کہ یہ 10 ذی الحجہ کا فضیلت ہے. وہ اللہ وہی چیز پر قسم کھاتے جو بڑا قابل عزت ہو, قابل احترام ہو, قابل فضیلت ہو. یہ تو قرآن کریم کا یاد ہے. پھر 10 ذی الحجہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے مسلم احمد میں ذکر کیا, بے شمار صحیح حدیث ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ کا نزدیک, نبی علیہ السلام فرماتے سب سے محبوب ترین اعمال اللہ کا نزدیک فرائض سے علاوہ وہ 10 ذی الحجہ کا عمل ہے. یعنی سب سے محبوب ترین اعمال اللہ کے نزدیک فرائض سے علاوہ, فرض طلب ہوتا ہے نماز, یعنی 10 ذی الحجہ کا عمل ہے. 10 ذی الحجہ کا عمل, لہٰذا 10 ذی الحجہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس میں عبادت کرتے آدمی, روزہ رکھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں وما من عمل, لہذا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں مگر 10 ذی الحجہ کا عمل محبوب ترین عمل ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد سے بھی بہتر ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جہاد سے بھی بہتر ہے. البتہ اگر کوئی آدمی مال لگا کر, جان لگا کر جہاد کے لیے جاتے ہیں, لہذا وہ واپس نہیں آتے, وہاں اللہ کے رضا پہ شہید ہوتے ہیں, پھر اس کا عمل زیادہ ہے, فضیلت زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی مال لگا کر, جان لگا کر جہاد پر واپس آتے, ان سے زیادہ عمل نفلی عمل یہ 10 ذی الحجہ کا عمل ہے. آپ اندازہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پھر فرماتے ان اعظم عمل, سب سے بہترین عمل, محبوب ترین اللہ کے نزدیک دوسرا نوافل میں سے یہی 10 ذی الحجہ کا عمل ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہم کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بھی ہے, ہم کیا کرنا؟ اس نے کہا فاکثروا فیہ التہلیل والتحمید والتکبیر. یہ 10 ذی الحجہ میں تم سب سے زیادہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھ لے, لا الہ الا اللہ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے تمام دنیا میں جو رکن اعظم ہے, آخری رکن, 5 رکن میں سے یا 10 ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے وہاں مقام حرم میں. بس ان کے ساتھ لیکن یہ مشابہت ہو, چلتے پھرتے اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, یعنی یہی آگے وہ دوسرے وہاں تو بہت بعد حج کا عمل ہے, لیکن یہ بھی ہمیں بھی نبی صلی فرماتے تم یہی 10 ذی الحجہ میں سب سے زیادہ الحمدللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ ورد کر لو. اچھا اس میں مفتی صاحب اکثر روزے کا بھی کہا جاتا ہے نا, اس میں روزے 9 اور 10 ذی الحجہ کو رکھنا پڑتا ہے یا ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں صحیح روایت, صحیح مستند روایت, نفلی رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ترین عمل, محبوب ترین عمل نفلی روزوں میں سے, لہذا عرفہ کا یوم العرفہ کا روزہ. نبی صلی فرماتے من صام یوم عرفہ, جس شخص نے عرفہ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ میں, عرفات مانا جبل الرحمت اللہ, عرفات کے دن جس آدمی نے روزہ رکھا ان کا اتنا ثواب ملے گا جیسے 2 سال مکمل نفلی روزہ کا ثواب. ایک دن کا عرفہ کا ثواب, ایک دن عرفہ کا دن روزے کا 2 سال پیدر پہ نفلی روزوں کا ثواب برابر ہے. صحیح حدیث ہے. اور باقی یہ تو صحیح حدیث ہے, لہٰذا لیکن دوسرے فرماتے, لیکن بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے ابتدا 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نفلی روزہ رکھنا یعنی ہر ایک دن کے ایک سال کا ثواب کا برابر ہے. ایک دن کا ایک سال کا ثواب کا برابر ہے. عرفہ کا 2 سال کا ثواب کا برابر ہے نفلی, باقی یکم ذی الحجہ, 2 ذی الحجہ, اس میں ایک روزوں کا ایک سال نفلی روزوں کا ثواب کا برابر ہے. آپ اندازہ کر لو جب اتنا ثواب ہو, پھر خود یہ تو ہمارے لیے, البتہ وہاں مقام عرفہ میں, عرفات میں, لہذا وہ روزہ نہیں رکھتے, اس لیے کہ وہاں کام زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, لہذا وہاں تکلیف زیادہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو آپ لیکن دوسرے وہاں نہیں جا سکتے, یہاں تو یہ عمل کر سکتے ہیں. یعنی یہ نفلی روزوں میں سے سب سے زیادہ مستند ترین حدیث یوم عرفہ کا روزوں کا ہے. اس کے بعد 10 محرم کا وہ جو آنے والا ہی ہوگا, 1 سال کا, یہ 2 سال کا دن. لہٰذا جب روزوں کے نفلی روزوں کا یہ ثواب ہے, لہٰذا اس کے عبادات کا, ذکر کا, تلاوت, میں اللہ نے خود قسم کہا ہے بھائی آپ اس میں ذکر کر لو, تلاوت کر لو, استغفار پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو, اور اسی طرح اللہ اکبر کثرت سے ورد پڑھ لو. یہ آگے روزوں کا فضیلت بھی ہے, 10 یوم عرفہ کا بھی فضیلت, اور اسی طرح یکم سے لے کر 10 روزہ تک فضیلت ہے.